گھر کو صاف رکھو، گھر کے باہر کا ایریا صاف رکھو، کپڑوں کو صاف رکھو، خواتین کو سمجھاؤ کچن کو صاف رکھیں. ہمارے ہاں مشہور تھا پہلے، تو دادیاں نانیاں یہ باتیں بتایا کرتی تھی کہ کسی خاتون کا رشتہ آیا ہو نا کسی گھر سے، تو جب اس کے گھر جا کے خاتون کو دیکھنا ہو کہ ان کی بیٹی سلیقے والی نہیں ہے یا نہیں ہے، تو دو چیزیں دیکھو، ایک واش روم اور ایک کچن. 2 منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اچانک چھاپا مارو. کیونکہ ویسے آپ بتا کے جاؤ گے تو اس دن تو وہ تیزاب سے دھوئیں گے کچن کو کہ بھئی رشتے والے آ رہے ہیں، اور وہ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ دھلا ہوگا. بس چھاپا مارو اور دیکھو جس لڑکی نے اپنے گھر سے سلیقہ نہیں سیکھا، کسی کا باپ بھی اس کو سلیقہ نہیں سکھا. یہ دماغ سے نکال دو کہ جب وہ آئے گی تو خود ہی سیکھ لے گی. یہ نہیں ہوتا. یا تو بالکل کم عمری میں شادی ہوئی ہو نا، وہ پھر ایک الگ بات ہے، یعنی بالغ ہو چکی ہو لیکن عمر کم ہو تو وہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو آج کل جن پکی عمروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اب اس کو سلیقہ سکھانا چھوڑ دو، اب نہیں ہو سکتا. اب بس اپنا کمرہ تھوڑا سا خود جھاڑو لگا کے صاف کر لیا، کیونکہ جو یہ ماں باپ سکھاتے ہیں، ماں باپ بھی نہیں، یہ ماں سکھاتی ہے، اس میں باپ کا بھی کردار نہیں ہوتا. تو لوگ پھر لڑتے ہیں مجھ سے، آگے بولتے ہیں یار وہ سلیقہ نہیں ہے. میں نے کہا پہلے سے نہیں تھا تو اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو، اب برداشت کرو ایسے ہی. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ان بیسوں پہ علیحدگی ہو، یہ تو یہ نہیں ہو. اور یہ بعض لوگ کا خیال ہے ہم گھر میں ماسیاں رکھ لیں گے تو صاف ہو جائے گا گھر. دماغ سے قیامت تک کے لیے یہ چیز نکال دو کہ اگر آپ کی گھر والی کی طبیعت میں سلیقہ نہیں ہے، ماسیاں 100 بھی رکھ لو گے، گھر صاف نہیں رہے گا. کیونکہ گھر کو صاف کرنا یہ آسان ہے، رکھنا بہت مشکل ہے. جن کی طبیعتوں میں صفائی اور سلیقہ ہوتا ہے نا، وہ گھر صاف رکھتے ہیں، کرتے نہیں ہے. کرنے کا مطلب ایک دفعہ ہو گیا بس، وہ تو پھر فوراً گندہ ہو جائے گا. ارے ایک دفعہ کچن صاف ہو گیا صبح تو فوراً ناشتہ بنے گا تو دوبارہ گندہ ہو گیا، لنچ میں دوبارہ گندہ ہو گیا، بچے کو کچھ پلانا ہے دودھ گرم کر کے وہ دوبارہ گندہ ہو گیا. تو گھر صاف کرنا اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، رکھنا بڑا مسئلہ ہے. تو بعض خواتین گھر صاف رکھتی ہیں، بعض کرتی ہیں رکھتی نہیں ہیں، اور بعض کرتی بھی نہیں ہے رکھتی بھی نہیں ہے. تو جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا، وہ یہ تیسری قسم زیادہ چل رہی ہے کہ نہ کرنا ہے نہ رکھنا ہے. کیونکہ معذرت کے ساتھ ماں باپ ان کو دنیا کی ہر چیز سکھا رہے ہیں، گھرداری نہیں سکھا رہے. کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کا گھرداری ٹاپک ہی نہیں ہے. آپ اپنی بچیوں کو اسکول میں کالج میں پڑھا رہے ہو، ان کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے، ان کا ٹاپک فزکس ہے، ان کا ٹاپک کیمسٹری ہے. گھر تو سائنس کے ٹاپک میں آتا ہی نہیں ہے نا. اب یا تو گھرداری کی معاشرے میں ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو بھی سکھانے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھتے ہو صرف معاشرے میں انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے. او بھائی معاشرے کو ایک گھر والی بھی تو چاہیے نا اچھی. یار کیا کریں یار، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا یار. مجھے بتاؤ معاشرے کو ایک گھر اچھے گھرداری کی بھی تو ضرورت. آپ یہ کہہ سکتے ہو نہیں اب معاشرہ ماڈرن ہو گیا ہے، اصل میں سارا کچھ سب چیزیں کا حل سائنس میں ہے. تو پھر یہ گھر گرا دو، ہوٹلوں پہ آ جاؤ. یہ جو گھر بنا رہے ہو نا بحریہ ٹاؤن میں، ڈیفینس میں، گلشن اقبال میں، یہ ان ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. خام خواہ کی انویسٹمنٹ بلا وجہ کی، نہ کرائے پہ لو نہ خریدو. پھر ہوٹل میں رہا کرو. سمجھ رہے ہو، کرائے پہ لے لو، اتنا خرچہ نہیں ہوتا اس میں، سستے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں تو اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے. جاؤ خام خواہ کی 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 کروڑ کی انویسٹمنٹ. تو لیکن اگر بچے بھی پیدا ہوں گے، گھر والی بھی چاہیے، بیگم بھی ہو، تو پھر اس کو تمیز بھی ہونی چاہیے. گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے، میاں کو کیسے پوچھا جاتا ہے، آفس میاں جب جاتا ہے تو اسے کس طرح سے ٹاٹا کرنا ہے جب وہ گھر پہ آئے گا تو کیسے اس کو ریسیو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کن چیزوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے تو ان چیزوں میں زبان کو کیا کرنا ہے، خاموش رہنا ہے. بھائی منع کے ابا یہ پسند نہیں کرتے بالکل، ٹھیک ہے نا، یہ ان سے ان کا میٹر کیا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تمیز. اور اس کو بھی چاہیے کہ بھائی جب گھر تمیز سے چلانا ہے تو دونوں نے مل کے چلانا ہے نا. تو اسکولوں میں تو نہیں سکھایا جا رہا، یونیورسٹیوں میں تو نہیں سکھایا جا رہا، بلکہ باغی بنایا جا رہا ہے، الٹا سکھایا جا رہا ہے، اگینسٹ کیا جا رہا ہے. عورت کو شوہر سے آزاد، یہ شوہر وار کچھ نہیں ہے.